اور باقی یہ جو آپ کی سپیکر کے حوالے سے بات ہے نا، اس میں ایڈ کر دوں، یہ سپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے۔ اچھا ہاں، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ کے فجر کی نماز کے اندر 5 نمازی آتے ہیں اور آپ لوگوں کو اذان کی آواز کے ذریعے اتنے بڑے بڑے سپیکر لگا کے، جو لوگ مساجد کے قریب رہ رہے ہیں نا، یقین کریں وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اذان کا احترام کر رہے ہیں، ادروائز جتنی مشکل ان کی زندگی ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی مریض ہو اس کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے، تو یہ کوئی سنت نہیں ہے اس طریقے سے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کوئی شخص جا کے لوگوں کے گھر پہ کھڑا ہو کے ان کے کان پہ جا کے اذان دیتا، اس سے زیادہ آواز اس سپیکر میں آتی ہے، تو یہ کیا سنت ہے؟ بس اجمالاً ایک آواز آنی چاہیے، اس زمانے میں سپیکر نہیں تھا تو بس ٹھیک ہے اذان ہوتی تھی۔ آج کل تو سپیکر کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، ہمیں اذان کی آواز نہ بھی سنائی دے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں۔ یعنی یورپ اور امریکہ میں تو بالکل کوئی آواز نہیں ہے، تو لوگ کیا مسجد میں نماز جماعت سے نہیں پڑھتے؟ مجھے بھی سال ہا سال ہوئے ہیں، ہم نے گھڑی کا حساب رکھا ہوتا ہے کہ 1 بجے جمعہ ہے یا 1:30 بجے جمعہ ہے اور عصر کی نماز 4 بجے ہے، تو ہم گھڑی کے مطابق جاتے ہیں، اذان کی آواز آئے نہ اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے یہ اذانوں کا یہ والا سلسلہ کہ پورے ایک سپیکر کے سٹینڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، اگر یہاں اس چیز کو ختم بھی کر دیا جائے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، انڈیا میں پچھلے دنوں گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، مسلمان وہاں پہ ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں۔ یار آپ اس بات کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں کہ جو اسلام کا اس حوالے سے تو کوئی رکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے سپیکر میں اذان دینی ہے۔ اذان سپیکر کے بغیر ہی دینا سنت ہے، سپیکر میں دے دیں گے جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر بھی اگر سپیکر آپ نے لگانا ہے تو اس صورت میں لگائیں کہ اگر نمازی بہت زیادہ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر 5 نمازی کھڑے ہیں اور آپ نے سپیکر کے ذریعے پورے محلے میں شبینے کی آواز جا رہی ہے اور لوگوں کو جان بوجھ کے آپ تنگ کر رہے ہیں، کئی مریض بھی ہیں اس میں، اور اگر کوئی آ کے بات کر لے تو آپ ان کے اوپر یعنی توہین مذہب کا الزام لگا دیں۔ تو میرا خیال ہے جذبات کی بجائے نا عقلاً ان معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی اور مسجد میں زیادہ رش ہوتا تھا تو پھر انہوں نے پیرلل میں ایک اذان بازار میں شروع کروائی، سپیکر تو نہیں تھا، جو انہوں نے مسجد میں 2 اذانیں شروع کر دی ہیں، بالکل غلط ہے۔ اذان پیرلل میں ایک ہوگی، ایک مسجد میں ایک بازار میں، تاکہ ان تک آواز پہنچ جائے۔ اس کا آج کل ایک ماڈرن طریقہ سپیکر کے ذریعے، اس طرح کی کوئی ضرورت ہے تو وہ آپ ضرور کریں، ادروائز سپیکر کو اس کام کے لیے استعمال کرنا، اور پھر اس میں اللہ کا شکر ہے پاکستان میں تو پابندی لگ گئی ہے اب یہ خطبات کے اوپر، ورنہ تو یہ سٹوریاں کہانیاں ایک دوسرے فرقوں کو کافر ڈکلیئر کرنا یہ کچھ سپیکر کے اندر ہوتا تھا۔ اب گورنمنٹ نے پابند کیا کہ آپ نے صرف عربی خطبہ دینا ہے، جیسے ہی اردو تقریر شروع ہوتی ہے وہ سپیکر کو آف کر دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، میں تو بڑا خوش ہوں اس حوالے سے۔ لوگ تو علی بھائی پہلے ہی آپ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، اور الٹا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اذانیں جو مسلمانوں کے کانوں میں اذان کی فقط ایک آواز آتی ہے، یہ اس اذان پر جائیں نہ جائیں مسجد میں ایک آواز تو جانے دے بھائی، اللہ کا نام تو جانے دے کان میں، وہ بھی آپ روک رہے ہیں بھائی؟ جی اس لیے کہ اس میں سے نکالنا کیا ہے، اس کا اگر آپ نے کوئی ایڈوانٹیج لے لیا تو وہ آپ مجھے بتائیں، نام سن کے اللہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ تو مریضوں کو پوچھیں نا کہ ان کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ جب رمضان کی پوری رات آپ لوگ شبینے چلاتے ہیں، ربیع الاول کی 12 راتوں میں آپ نے ڈیک کے اوپر قوالیاں اور نعتیں لگائی ہوتی ہیں، تو یہ اس تکلیف کا میں نے کہا وہ اظہار نہیں نہ کرتے، صرف آپ سے ڈرتے ہیں نا، تو وہ تکلیف تو وہ کاٹ رہے ہیں۔ 4 بندے جوش کے اندر کہتے ہیں کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے، اس طرح تو مزہ ڈیفائن نہیں نہ ہوتا، مزہ تو تب ہے کہ جب آ رہا ہو واقعی۔ یہ تکلیف ہے کہ رات کو ایک شخص نے 10-11 بجے سونا ہے اور آپ نے 1 بجے تک قوالی لگائی ہوئی ہے، اور شبینے کے اوپر آپ نے سپیکر کے ذریعے پورے محلے کے اندر تلاوت سنوا رہے ہیں لوگوں کو، تو انہوں نے سونا نہیں ہے۔ آپ اس کام کا ان کو پابند کر رہے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ ایک نفلی چیز ہے، اور وہ بھی آپ کے لیے کہ جو سن رہے ہیں۔ محلے والوں کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو سنا رہے ہیں؟ اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ آپ تو کراچی سے ہیں، کراچی میں جو باپا جانی ہے الیاس قادری صاحب، باقاعدہ انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے خود مانا ہے۔ بہت کم بھی ہو گئے نا وہ تو لاؤڈ اسپیکر سے، ہاں جی پہلے بہت زیادہ تھے تو کم ہو گئے۔